الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، ان کی زندگی کے تعلق سے بہت سے کام کرتے ہیں. جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں اور لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن ہر مرتبہ ربیع الاول جب آتا ہے لوگ اپنا یاد کرتے ہیں اور بس بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات طیبہ اور ان کی پوری زندگی، اس کو جاننے کی فکر اور کوشش اور یہ شوق دل میں پیدا نہیں ہوتا. ابھی اگر پوچھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب ایک بھی شروع سے آخری تک پڑھی ہو. کچھ لوگ نکل آئیں گے جنہوں نے جو کہیں گے کہ ہم نے پڑھی ہے سیرت کی کتاب، باقی بس سنی سنائی جو باتیں ہیں اتنا ہی کافی ہے. جلسے وغیرہ میں شرکت کر لی، کسی کا بیان سن لیا، کوئی بھی جلسہ ہو یا بیان ہو تھوڑی دیر کا، اس میں مقرر یا بیان کرنے والا صرف ایک پہلو پر ہی روشنی ڈال پاتا ہے. پوری سیرت، پوری زندگی، اس کے لیے تو کچھ وقت نکالنا پڑے گا، تھوڑی دیر میں تو نہیں ہو جائے گی. اس لیے ارادہ ہوا کہ ایک مرتبہ پوری سیرت آپ کے سامنے پیش کر دی جائے. جن کو پڑھنے کا شوق ہے ان کے لیے ان کو تو پڑھنا چاہیے اچھی کتابیں خرید کے، لیکن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کچھ نہیں، تو ارادہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک مکمل سیرت لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے. تو جو لوگ پابندی سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں کم سے کم ان کے سامنے ایک مکمل خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آ جائے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں کتنے جمعہ لگیں گے پتہ نہیں. 28 عنوانات کے تحت کچھ چیزیں تیار کی ہیں. بعض تو ایسی ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک ہی جمعہ میں پوری ہو جائیں گے، بعض عنوان ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اس میں 2 4 6 8 10 جمعہ بھی لگ سکتے ہیں. تو جتنا وقت بھی بہرحال لگے گا، تو ایک انشاءاللہ ارادہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک اوتھینٹک اور صحیح سیرت پوری سامنے آ جائے، اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں کسی کو سننا ہو بعد میں بھی سن سکتا ہے. لیکن ایک مرتبہ پھر یہ عرض ہے کہ ہم سننے سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ جانے کون کون سے سبجیکٹس پڑھ ڈالتے ہیں، کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے نبی کی زندگی کی سیرت ہی نہ پڑھیں. تو یہ تو یعنی بڑے شرم اور حیا کی بات ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھ ڈالا، اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی. تو آج کا جو عنوان ہے، یا آج پہلا اس کا دن ہے، سیرت کیوں پڑھنا چاہیے، سیرت کیوں جاننا چاہیے، کیوں ہم جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا
انسانوں کا جو مزاج ایک بنایا ہے اچھے انسانوں کا، وہ انسان یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اچھے بن جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، لوگ لڑائی جھگڑا نہ کریں، آپس میں اچھی طرح سے رہیں۔ اس کے لیے دنیا کے لوگ الگ الگ طرح سے اپنے کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے بیانات کیے جائیں، لیکچرز دیے جائیں، لوگوں کو جمع کر کے اچھائی کی ترغیب دی جائے، لوگ اچھے بن جائیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اچھی کتابیں اچھے موضوعات پر لکھی جائیں تو لوگ اس کو پڑھیں گے اور پڑھ کر اچھے بنیں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں اگر اچھے قوانین بنا دیں اور اس پر سختی سے عمل کروائیں، نہ کرنے والوں کو سزائیں دیں تو لوگ اچھے بن جائیں گے۔ لیکن یہ سارے طریقے، چاہے بیانات ہوں، کتابیں ہوں، یا حکومت کی طرف سے قوانین ہوں، یہ تھوڑا بہت اثر تو انسانیت پر ڈال سکتے ہیں، لیکن بالکل تبدیل کر دیں انسانوں کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ بیانات، لیکچر اور کتابیں، نہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو مکمل تبدیل کرے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی تبدیلی کا جو نظام دنیا میں بنایا، پہلے انسان سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج کو، ان کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، ان کی عبادات کو، معاملات کو، رہن سہن کو، غرض یہ کہ ہر چیز کو درست کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، کردار کو، کیریکٹر کو، ایک عملی نمونے کو دنیا میں بھیجا کہ اس نمونے کو دیکھ لو، یہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں ویسی زندگی گزار۔ انہوں نے آ کر بہت زیادہ بیانات نہیں کیے، انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ ہے، اپنی زندگی انہوں نے پیش کی، جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں ویسی گزار لو۔ یہ آج کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی نمونہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، چاہے کوئی کسی اس میں ہو، کچھ نہ کچھ کمی، جھول، گناہ، معصیت سب کے اندر ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اللہ پاک نے ایسی بنائی کہ بالکل پاک صاف ستھری، نمایاں۔ پھر لوگوں نے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدل لیا، اور ایسا بدلا کہ وہ خود دنیا کے امام بن گئے، دنیا کو بدلنے والے بن گئے۔ اس طرح کی زندگیاں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں کی تعداد میں بھیجی، اور ہر علاقے میں آئیں، ہر قوم میں ایسی زندگیاں، ایسے کردار آئے جنہوں نے اپنی قوم کو اور اپنے لوگوں کو بدل دیا۔ لیکن جتنے آئے تھے جانے کے لیے آئے تھے، جتنے چراغ جلے تھے بجھنے کے لیے جلے تھے۔ صرف ایک شخصیت آئی تھی جو آنے کے لیے آئی تھی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک چراغ جلا تھا جو جلنے کے لیے جلا تھا اور قیامت تک جلتا رہے گا، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اللہ پاک نے ان کی زندگی ایسی بنائی کہ وہ پوری طرح سے آج بھی محفوظ ہے۔ ایک ایک چیز، اور یہ اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے ان کی زندگی کی ہر چیز محفوظ فرما دی۔ دنیا کے آپ ہر انسان کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس کے مذہب سے، اس کی کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں کہ آپ کے مذہب کی جو بڑی آئیڈیل شخصیت ہو، اس کی زندگی ہمیں دکھا دو کہ شروع سے آخری تک اس کی پوری زندگی محفوظ، کوئی مذہب نہیں دکھا سکتا۔ آج دنیا میں کرسچن اور عیسائی اپنے آپ کو بڑا علم والا اور ٹیکنالوجی اور یہ وہ ساری چیزیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور اپنے نبی سے محبت بھی ان کو، اسی محبت کے غلو میں انہوں نے اپنے نبی کو نبوت سے اٹھا کر خدا کے مقام پر پہنچا رکھا ہے، ان کو گاڈ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کتنی کتابیں آپ کے پاس ہیں، کہ کچھ نہیں، سوائے انجیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب نہیں۔
اور انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری کے 3 سالوں کا ذکر ہے صرف، باقی کسی کا ذکر نہیں، بلکہ اب خود عیسائی مورخین اور محققین ان کا تو یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کو وہ جیسس کہتے ہیں، کہ ان کی زندگی کے صرف آخری کے 50 دن محفوظ ہیں بس، کہ انہوں نے آخری میں 50 دنوں میں، باقی پوری زندگی کچھ نہیں پتا، مطلب اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو کہ نمونہ بنانا تھا، ایک ایک چیز، آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے چلے حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ سفر پڑھ لیجئے، ایک سفر نامہ صرف، اور معتبر کتابوں میں حدیث کی، اور ایسا نہیں کہ کسی نے ایسا ہی الٹا سیدھا غلط سلط لکھ دیا، محدثین نے، اور یہ اللہ کا نظام تھا، ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13,000 زندگیوں کو محفوظ کر دیا۔ جنہوں نے، جو راوی ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی کو نقل کیا، محدثین نے ان کی زندگی کے حالات کو بھی محفوظ رکھا کہ کن کے واسطے سے ہم تک بات پہنچی۔ 13,000 زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا صرف اپنے محبوب کی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ مدینہ منورہ سے چلے، کس جگہ آپ بیٹھے استنجا کرنے کے لیے، صحابہ نے وہ جگہ، وہ مقام تک لکھ دیا، حالانکہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بھی رک گئے، لیکن جو وہ قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تو ان کی زندگی، تو صحابہ کے دل میں ایسی محبت ڈال دی تھی، آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کے عطر لگایا، کہاں کہاں جسم میں عطر لگایا، وہ ساری روایات موجود ہیں۔ اتنا ایک ایک، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی جو چھوٹی ہوگی، کوئی دنیا میں ان کی زندگی کے علاوہ دکھا دے کسی کی ایسی زندگی ہے جو محفوظ ہو۔ لوگ آئے ہیں، بہت لوگ آئے، اور ان کی وجہ سے اس زمانے میں زندگیاں بدلی ہیں، لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو دیکھ کر، لیکن اب ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ جب محفوظ نہیں تو عمل کیسے ہو؟ کچھ چیزیں کسی کی محفوظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی محفوظ کر کے اللہ پاک نے گویا یہ بتا دیا کہ آپ ہی کی زندگی اسوہ اور نمونہ بننے کے لائق ہے۔ تو جب انہی کی زندگی نمونہ بننے کے لائق ہے، اور ہم سب ان کو مانتے بھی ہیں، تو ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ان کی زندگی ہے کیسے۔ جب جانیں گے تبھی اطاعت بھی ہوگی، تبھی محبت بھی ہوگی، تبھی ان کو نمونہ بھی بنا کے زندگی گزار پائیں گے۔ ہم کہیں تو ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، اور پوچھا جائے تو پتہ چلے معلوم نہیں ہے، تو ایسا کون سا نمونہ ہے؟ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بھی مانے اور پتہ ہی نہیں وہ کیسے تھے، تو ہم آئیڈیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، اس کو پڑھیں، سنیں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت ہو گیا، بہرحال آئندہ جمعہ میں عرض کی جائیں گی۔ یہ ایک تفصیل سے انشاءاللہ سیرت چلے گی، آپ حضرات اس کو سنیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں اس کے پیغام کو، تاکہ ہم